السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 22ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب جاری ہے، اس کی بقیہ 43 آیات نمبر 31 سے 73 تک وہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ سبا اور سورہ فاطر یہ مکمل صورتیں ہیں، اور سورہ یاسین کی پہلی 21 آیات جو ہیں وہ بھی آج کے پارے میں شامل ہیں۔ سورہ احزاب میں تذکرہ جاری ہے ازواج مطہرات کا، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ ازواج مطہرات کو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تم بے حیائی کا ارتکاب کرو گی تو تمہارے لیے دوہرا عذاب ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، جو فرما برداری کرے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ازواج مطہرات میں سے، اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو 2 اجر دیں گے، کیونکہ ان کے لیے گناہ بھی دوہرا ہے، اسی طرح ان کا جو ہے یعنی ثواب جو ہے وہ بھی دوہرا ہے۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا جو بلند مرتبت لوگ ہوتے ہیں ان کی معمولی غلطیاں بھی بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح جب وہ نیکی کرتے ہیں تو ان کا اجر بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ خاص مقام عطا فرمایا کہ ان کی جو حیثیت ہے امت کے اندر وہ بہت بڑی ہے۔ پھر ازواج مطہرات کے ذریعے سے پوری امت کی عورتوں کو کچھ احکام دیے ہیں۔ ایک تو یہی کہ ساری جو خواتین ہیں وہ اللہ کی بندگی کریں، فرما برداری کریں، تقوی اختیار کریں اور نیک عمل، اور پھر اسی طرح گفتگو میں بھی احتیاط کیا کریں، فلا تخضعن بالقول، اس لیے کہ اگر وہ گفتگو جو ہے وہ ذرا سی بھی وہ نرم کریں گی تو جو غیر محرم ہے، کوئی بھی آدمی جس کے دل میں چور ہوگا وہ اس کو غلط سمجھے گا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی امید لگا کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے خواتین کا لہجہ جو ہے اور آواز جب وہ غیر محرم سے بات کریں تو انتہائی کھڑے اور کھرے لہجے میں بات کرنی چاہیے، ذرا بھی نرمی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ٹھیک طریقے سے، مناسب طریقے سے، ڈانٹنا جھگڑنا بھی نہیں ہے، اور کوئی لوچدار آواز میں بات بھی نہیں کرنی۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ عورتوں کا جو دائرہ کار ہے وہ گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ ساری اہل ایمان کی عورتوں کو، اور یہ بات ازواج مطہرات سے لے کر قیامت تک آنے والی ہر وہ عورت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرے، اس کا دائرہ کار گھر ہے۔ البتہ باہر نکل سکتی ہے، ضرورت کے وقت باہر نکلا جا سکتا ہے، اور ضرورت کیا ہے وہ ہر شخص کی ضرورت جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، بعض اوقات بڑی مجبوری ہو سکتی ہے، بعض اوقات کم ہے۔ اگر باہر نکلے بغیر گزارا ہو جائے تو عورت کو رہنا گھر میں چاہیے۔ مرد کا دائرہ کار باہر کا ہے، عورت کا دائرہ کار گھر کا ہے۔ اسی طرح اظہار زینت کی ممانعت، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، پرانی جو زمانے کی جو جاہلیت کی جو اظہار زینت ہے اس طرح کی نہ کیا کرو، نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو۔ اور ایک خاص حکم ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں ان کا درس گھر میں دیتی رہا کرو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کو یاد کرتی رہا کرو جو کچھ تمہارے گھروں کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور جو حکمت ہے، اس جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کو یاد کرتی رہا کرو، اس کا مذاکرہ کرتی رہا کرو، اس کا تذکرہ کرتی رہا کرو۔ اچھا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین کا درس و تدریس ہے وہ خاص تاثیر رکھتا ہے،
اور خواتین کو گھروں کے اندر، مرد تو باہر جو ہے وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، جہاد بھی چل رہا ہوتا ہے، مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر دروس اور جمعے اور ہر چیز، تو گھروں کے اندر عام طور پہ کچھ نہیں چل رہا ہوتا. تو جن خواتین کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ گھروں میں قرآن اور حدیث کا درس وغیرہ آپس میں تذکرہ وغیرہ کرتی رہیں، تو اس کی بڑی برکت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواتین جو تھیں اپنے گھروں میں قرآن کے جو ہے وہ مذاکرے کیا کرتی تھیں. اور خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان لانے کے واقعے میں ان کی بہن کا قرآن سنانا ہی روایات میں آیا کہ بہن نے قرآن سنایا تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب کر دی تھی. تو بہرحال یہ بڑا اہم ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 35، اس کے اندر عام مومنین اور مومنات کو بشارتیں دی گئی ہیں. اصل میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض صحابیات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوالات کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر مردوں سے خطاب کرتا ہے، اور مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز پڑھیں، وہ صدقہ کریں، وہ روزے رکھیں، وہ فلاں کریں، سارے مرد. حالانکہ مردوں کے حکم میں جو سب شامل ہیں، خواتین بھی اس کے اندر شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو خیال آتا تھا کہ شاید یہ مردوں کے لیے خاص بات ہے، عورتوں کے لیے نہیں. تو اللہ کریم نے یہاں پہ ساری ایک تفصیل بیان فرمائی ہے کہ تمام احکام کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں، اور سوائے ان کے وہ مخصوص احکام جن کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہیں، ورنہ باقی ساری احکام میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات پوری ایک تفصیل اللہ کریم نے بتائی ہے، اور فرمایا کہ یہ ان کے لیے سب کے لیے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم بنایا. آگے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح کا معاملہ ہے. زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کر دیا تھا حضرت زید کے ساتھ، اور زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. یہ بات ہم نے سورہ احزاب کے شروع میں دیکھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ اسی کا بیٹا ہوتا ہے جس کا وہ ہو، اور جس نے اس کو بیٹا بنایا ہے، متبنہ جس کو کہتے ہیں، لے پالک یا متبنہ، یہ اس کا بیٹا نہیں بنتا. لہذا اس کے سارے احکام وہی ہوتے ہیں جو اس کے اصل والدین کے حوالے سے ہوتے ہیں. اور اگر اصل والدین کا اصل ولدیت کا پتہ ہی نہ ہو تو اگر اصل ولدیت کا نہ پتہ ہو تو پھر ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے جیسے کوئی اجنبی ہو. تو جیسے اجنبی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، اسی طرح تو چونکہ زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور لوگ اکثر ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ زینب کا نکاح ہوا اور نباہ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ تھی، وہ مختلف وجوہات ہیں، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ اور خاندان سے تھی، حضرت زید غلام خاندان سے تھے، ان کا کلچر اور تھا، ان کی طبیعت اور تھی، ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا. تو اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی دفعہ شکایت وغیرہ کی، اور بالآخر طے کیا کہ میں جو ہے اس کو نہیں رکھ سکتا اور میں نے اس کو طلاق دے دی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی یہ بتا دیا کہ زینب کو زید طلاق دے دے گا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح آپ نے کرنا ہے. اب اس معاشرے کے اندر جہاں منہ بولا بیٹا تو ایسے ہی سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی بیٹا ہو، تو وہاں یہ بڑی ایک عجیب بات تھی، اور لوگوں نے تو ایک طوفان مچا دینا تھا، پہلے ہی دشمنیاں بڑی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرے کہ یہ زید طلاق نہ دینا تو زیادہ بہتر ہے، نہ ہی دے طلاق تاکہ یہ مسئلہ نہ ہی بنے. اللہ اکبر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی آیت چھپا سکتے نا تو یہ چھپا لینی تھی، یہ آیت چھپا لینی تھی. اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ زید جو ہے طلاق نہ دے اور میں زینب سے نکاح مجھے نہ کرنا پڑے. لیکن یہ اللہ کا حکم تھا. بہرحال وہ اس نے طلاق بھی دے دی. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح. اللہ تعالیٰ نے پھر بتائی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو یہ زید بن محمد ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، ان کی تو اولاد نرینہ ہے ہی نہیں. جو بچے تھے چھوٹے وہ فوت ہو گئے اور کوئی بھی بڑا ہوا ہی نہیں. لہٰذا زید جو ہے منہ بولا بیٹا وہ بیٹا نہیں ہوتا. اس لیے اور بلاکر رسول اللہ و خاتم النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبوتوں کا اختتام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا ہے.
تو نبوت کا اور نبیوں کے سلسلے کا خاتمہ کرنے والے ہیں، لہٰذا اس موقع پر یہ کرنا بھی ضروری تھا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو نہیں ختم کرنا تھا تو پھر کس نے ختم کرنا تھا؟ اس کے بعد تو نبی آنا کوئی نہیں تھا، اس لیے یہ ضروری تھا۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ کریم نے ایک جو لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا، اگر کہیں اس طرح سے ہو جائے تو چونکہ زید کی جو حیثیت تھی وہ تو ایک اجنبی کی سی تھی، تو ایک وہ باپ بیٹے کا تو تعلق ہی نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اس نے اگر طلاق دے دی حقیقی بیٹے کی یا منہ بولے بیٹے کی، اگر وہ کوئی رضاعت وغیرہ کا کوئی رشتہ ہو تو پھر تو وہ نکاح نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ایک اجنبی تھا، اس نے طلاق دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیا، اور اس جو رسم تھی اس معاشرے کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل و امتیازات کا بھی تذکرہ ہے کہ آپ کے کون کون سے امتیازات ہیں، پھر نکاح کے عمومی احکام بھی ہیں، اور پھر خصوصی احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نمبر 50 سے 52 تک کہ آپ کے لیے 4 کی قید ہے ہی نہیں، آپ جتنی مرضی نکاح کر سکتے ہیں، اور پھر غنیمت میں اگر لونڈیاں آ جائیں مال غنیمت میں تو تقسیم کرنے سے پہلے اگر اپنے لیے کسی لونڈی کو بہت پسند کرنا چاہیں تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، بغیر مہر کے کسی عورت کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں، اور کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی۔ اللہ اکبر، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اجازت تھی کہ آپ اگر بیویوں کے درمیان مساوات نہ کریں تو اس بات کی بھی اجازت تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی معاملے میں کبھی بھی کوئی بیویوں کے درمیان فرق نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی۔ اس کے علاوہ ایک انعام اللہ نے ازواج مطہرات کو دیا آیات تخیر کے بعد۔ یہ جو آیات تخیر پیچھے میں نے عرض کیا کہ ان کو اختیار دیا گیا تھا چھوڑ کے جانا ہے تو چلی جاؤ، انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو انعام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 9 تھی موجود، تو اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آج کے بعد آپ نے ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دینی، اور اس کے علاوہ اور کسی سے شادی بھی نہیں کرنی۔ تو گویا یہ اعزاز ان کو ملا جو امہات المومنین ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، تو ان کو یہ اعزاز ملا کہ اب قیامت تک کے لیے وہی رہیں گی اور اس کے علاوہ کوئی اور اس اعزاز کی حقدار نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اسی لیے حضرت زینب کہا کرتی تھی کہ میرا نکاح، لوگوں کے نکاح ادھر ہوئے ہیں، میرا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے۔ اور یہ اپنی باقی جو تھیں حضرت یعنی اپنی سوکنیں جو تھیں ان کے ساتھ باقی ازواج مطہرات کے اوپر یہ بتایا کرتی میرا نکاح آسمانوں پہ ہوا۔ اس لیے چونکہ احادیث کے اندر بھی آتا ہے تو اس لیے اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زمین پہ ان کا نکاح ہوا ہی نہیں تھا، صرف آسمانوں پہ ہوا ہے، اللہ نے کر دیا تھا، اور زمین پہ نکاح کی جو تقریب ہوتی ہے یا آپس میں ایجاب قبول ہوتا ہے یہ ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ اس کا تذکرہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے تذکرے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین پہ نکاح نہیں ہوا، حکم اوپر سے آیا تھا، اور حکم اگر اوپر سے آیا ہو تو آدمی کہہ ہی دیتا کہ میرا حکم تو اوپر سے آیا تھا۔ میرا ایک شاگرد تھا تو اس کی ٹرانسفر کا مسئلہ تھا، میں اس وقت عمرے پہ یا حج پہ گیا ہوا تھا، تو اس نے مجھے وہاں میسج کیا کہ میرا مسئلہ ہے تو آپ ذرا کچھ کریں، تو میں نے کسی کو کہا، خیر تو اس کی ایک جگہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ اب وہ تب سے لے کر اب تک وہ کہتا ہے کہ میری اپوائنٹمنٹ کا حکم تو مدینے سے آیا تھا، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مدینے سے حکم آیا تھا لہذا اسی طرح سے وہ ہو گیا، یہاں کی جو کارروائی تھی وہ تو ہونی تھی۔ تو ایسے ہی اللہ کا حکم آیا تھا، اور لیکن جو دنیا پہ زمین پہ نکاح ہوا لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ زمین پہ نکاح ہوا ہی نہیں، لیکن بعض کا خیال ہے کہ نکاح ہوا، لیکن میرا بھی رائے اس طرف ہے، رجحان اس طرف ہے کہ زمین میں نکاح ہوا ہوگا، اس لیے کہ تذکرہ نہ ہونا اس کی عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح کیا، اس کا ولیمہ کیا، ولیمہ کے لیے سارے صحابہ کرام بھاگے آ کے بیٹھ گئے، کھانا بھی پک رہا تھا، بیٹھے رہے، پھر کھانا کھا کے پھر ان کا دل کرے گپے شپے مارے، بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا اور اخلاق مانے تھا، آپ نے کسی کو منع نہیں کیا، لوگ بیٹھے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکنے کے انتظار میں بیٹھے رہے، باہر کھانا کھا کے بیٹھے رہے، تو فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے کھانا پکنے کے انتظار میں بیٹھ جائے، گھر والے تنگ ہوتے ہیں، اور معاشرتی تعلیم دی۔ اور اسی طرح وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ
جب تمہیں بلایا جائے اس وقت آؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب کھانا کھا لو، فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، اور پھر کھانا کھا کے اسی وقت چلے جایا کرو، گپے مارنے نہ بیٹھ جائے کرو، گھر والوں کو پتہ نہیں کتنے مسائل ہوتے ہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اٹھ کے جاؤ۔ تو آگے پھر فرمایا ان لوگوں کا ذکر کیا جن سے جو خواتین جن سے محرم خواتین جن سے پردے کی، یعنی ان خواتین کو کہ وہ محرم رشتے جن سے پردے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہ پردے کے حکم کے بعد گھر میں جو آنے جانے والے ہیں ان کے بارے میں ذکر ہوا۔ پھر پردے کے احکام ہیں کہ خواتین کو چاہیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال لیا کریں۔ سورہ نور میں بھی ہم نے بات کی تھی، تو وہ جو بڑی چادر اوپر جلباب ڈالا جاتا ہے، آج کل گاؤن لوگ خواتین پہنتی ہیں اور اوپر سکارف لے لیتی ہیں، یہ جلباب کا ہی متبادل ہے۔ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں کہ جو اوپر ڈالی جائے اور پورا جسم کور ہو جائے، نیچے تک لٹکی ہوئی ہو، اور درمیان میں یہاں سے پکڑ کے اور ایک آنکھ کی جگہ رکھ لیتی تھی خواتین، اور تاکہ دیکھنے کا وہاں پتہ چل جائے، لیکن وہ پورے سر سے لے کر نیچے لٹکی ہوئی جو چادر ہوتی اس کو جلباب کہتے ہیں، تو اس کا حکم دیا گیا۔ آگے آیت نمبر 60 سے 68 تک منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو قیامت کا خوف دلایا گیا ہے، اور اس صورت کے اختتام پہ ایک بہت ہی اہم حکم ہے اصلاح معاملات اور مغفرت کے لیے۔ فرمایا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور ہر وقت زندگی اس طرح گزارا کرو کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کیا کرو۔ ہر سچی بات جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں میں نے سچی بات کی ہے، اور سچی بات بھی اس طرح کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جلیبی جیسی سیدھی بات، جلیبی آج کل کھاتے ہیں ماشاءاللہ، تو جلیبی جیسی سیدھی بات، یہ بندے کو پتہ نہ چلے۔ سدید، یہ جو عربی میں سہم سدید، سیدھے تیر کو کہتے ہیں، تیر جو ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، تو اگر تیر کا صرف اس کے انسٹرومنٹ کو دیکھا جائے تو اس کی ٹپ سے لے کر اس کی دم تک وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، درمیان میں کوئی گیپ اس کا نہیں ہوتا۔ تو جس طرح وہ ٹپ سے لے کر یہ اپنی دم تک سیدھا ہے، اس طرح سیدھی بات کا کیا مطلب کہ جب جس نے کہی ہے وہاں سے لے کر جہاں پہنچی ہے وہی بات ہو، جو کہی گئی ہے وہی پہنچے، اس کا ابلاغ ہو، اگلے بندے کو بھی وہی سمجھ آئے جو اس نے کہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ قول سدید ہے۔ یا تیر اگر فائر کیا گیا ہے، یہاں سے نکلا ہے کمان سے اور نکل کے جا کے اپنے نشانے پہ لگا ہے، سیدھا گیا ہے یا اس طرح گیا، وہ راستے میں ادھر ادھر تو نہیں نہ جاتا، تو وہ ایک ہی ٹارگٹ پہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بات کیا کرو جو تمہارے دل میں ہو اور اگلے بندے کو کنوے ہو رہی ہو، جو ابلاغ ہو رہا ہو، وہی قول سدید ہوتی ہے۔ لیکن ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایسی بل پھیر ڈال کے ایسی بات کر دینا کہ اگلا بندہ کچھ اور سمجھ رہا ہو، آپ کچھ اور سمجھا رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ میں نے تو سچی بات کر دی ہے۔ تو اس کے اگر تم اس طرح سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گزشتہ زندگی کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر سورہ سبا ہے، اور سورہ سبا کا جو بنیادی عقائدی موضوع ہیں توحید، رسالت اور آخرت، اور اس میں جو کفار کے اعتراضات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اچھی جزا کا انحصار جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ دو مثالیں اللہ کریم نے سورہ سبا کے اندر دی ہیں، ایک ایمان والوں کی ایمان اور عمل صالح کی مثال کے طور پر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، اور دوسری ہے کہ جو بغیر ایمان و کردار کے مال و اولاد اور ہر طرح کا یعنی خوشحالی رکھتے تھے، وہ تھی قوم سبا، اور قوم سبا بالآخر تباہ و برباد ہو گئی، اور ان کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا۔ قیامت کی حکمت بتائی ہے کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قیامت نہ ہو تو نیک لوگوں کو اجر جزا کہاں سے ملے گی؟ قیامت اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جزا سزا کے لیے۔ پھر آیت نمبر 10 سے 14 تک داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، انعامات ربانی ہیں۔ پہاڑ، درخت، پرندے ساتھ تسبیح کرتے تھے، لوہا ان کے لیے نرم کیا گیا تھا، زرہ سازی کی صنعت بناتے تھے وہ زرے، اور ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں، ایک ادھر سے اڑتی تھی کسی اور جگہ مہینے کی مسافت پر لے جاتی تھی۔ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ تھا، جو چیز مرضی بنانا چاہتے تھے وہ اٹھا کے بنا لیتے تھے۔ جن جو ہیں وہ بطور کارکن کام کرتے تھے، اندازہ کریں بادشاہی کیسی تھی۔ اللہ، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے ٹب، لگن، مختلف چیزیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی انڈسٹری جو ہے ان کو دی تھی، شاید جو ہم جدید ترین دور میں آج انڈسٹری کا تصور کر سکتے ہیں، اس سے بھی بڑی انڈسٹری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا، فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض۔
حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ٹیک لگا کے کھڑے تھے اپنی عصا کے ساتھ، اور سامنے جن کام کر رہے تھے، اور وہ جنوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہم غیب جانتے ہیں۔ ابھی غیب وہ کوئی نہیں جانتے، غیب جن بھی کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ غیب کوئی جانتا ہی نہیں۔ البتہ وہ جن جو ہیں وہ کوئی چیز دیکھ لیں، یہاں بھی جن موجود ہوں گے، ارد گرد ہر جگہ پہ رہتے ہیں، کوئی چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ دیکھ لیتے ہیں، دیکھ کے پھر چونکہ وہ ہوا کے ساتھ اڑ جاتے ہیں، سفر بھی کر لیتے ہیں، جہاں ہوا داخل ہو جاتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو ایک جگہ کے جن دوسری جگہ کے جنوں کو کوئی بات بتا دے، کمیونیکیشن کر دے آپس میں، ان کا بھی کوئی کمیونیکیشن سسٹم ہوگا ہی۔ ہمارے اگر سیل فون چلتے ہیں تو ان کے بھی چلتے ہوں گے، تو آپس میں ایک دوسرے کو کوئی خبریں دے دیتے ہیں، اور خبریں دے کے کوئی آگے پہنچ جائے تو وہ خبر مل جاتی ہے۔ آپ باتھ روم میں گرے ہیں تو کسی جن نے دیکھ لیا آپ کو باتھ روم میں گرتے ہوئے، وہاں آپ کسی نے نہیں دیکھا، تو کسی جن نے جا کے کسی دوسرے جن کو بتایا، اس نے کسی اپنے بیلی انسان کو بتا دیا، تو وہ آپ کو کہے گا اچھا تو باتھ روم میں گرا تھا۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ شاید غیب جانتا ہے۔ تو یہ ان کے آپس میں کنیکشن ہوتے ہیں۔ تو جنوں نے ایسا ہی مشہور کر رکھا تھا اس دور میں بھی ہم غیب جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو رسوا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ موت واقع ہوگی سلیمان علیہ السلام، یہ ڈرے ہوئے لگے، کام بابا کھڑا ہے تو اس کے جو ہے نا کام کرتے رہے۔ بالآخر وہ اس کو دیمک لگی، اس قدر وقت ہو گیا کہ اس کو دیمک لگی عصا کو، اور وہ چھڑی ٹوٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے۔ تو اس وقت پتہ چلا یہ تو کب کے فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ یہ رسوائی ان کو نہ دیکھنی پڑتی جنوں کو، اگر وہ غیب جانتے ہوتے ان کو تب پتہ چلا۔ آگے قوم سبا کی سرسبزی اور شادابی کا ذکر ہے، اور پھر ان کی تباہی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 سے آگے 21 تک ایک پاکیزہ ملک تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ مغفرت کرنے والے رب نے ان کو ایسا کچھ عطا کر دیا تھا، ایسا پاکیزہ، کہتے ہیں کہ وہاں مکھی مچھر بھی نہیں تھا، اس قدر وہ زبردست باغات اور اتنے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فارسلنا علیہم سیل العارم بدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتا اکل خمط وعسل وشیء من سدر قلیل۔ باغات تھے، کہتے ہیں کہ 300 کلومیٹر ادھر اور 300 کلومیٹر شہر کے ادھر لمبے چوڑے باغات تھے، اور ان کو پانی دینے کے لیے ایک وہاں پہ بہت بڑا بند تھا جس کو سد معرب کہتے ہیں، اس سے جو ہے وہ پانی رکتا تھا، پھر رک کے پھر پانی ہر جگہ پہ پہنچتا تھا، اور ہر چیز تھی۔ کہتے ہیں صنعاء سے کوئی 60 میل مشرق میں یہ تھا، سطح سمندر سے بلند تھا، اور اس کی لمبائی چوڑائی بھی 542 میں کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹ گیا۔ وہ جب ٹوٹا ہے اس سیلاب کو کہتے ہیں سیل العرم، کہ وہ ایک سیلاب آیا اور وہ ٹوٹا، اس سے سارے باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہی باغات تھے جہاں پھل والے درخت اور بڑی زبردست سرسبزی و شادابی تھی، اس کی جگہ جو ہے وہ جھاڑ جھنکار نے لے لی، اور کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں بچی۔ اسی طرح جو تجارتی راستہ تھا ان کا، کہ یمن سے لے کر شام تک تجارتی شاہراہ تھی، تجارتی شاہراہ کے اوپر بستیاں تھیں۔ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ تھوڑے فاصلے پہ جا کے بستی تھی، پھر تھوڑے فاصلے پہ بستی تھی، اور یمن سے لے کر شام تک 4200 بستیاں تھیں، اور 4200 بستیاں، اس کا مطلب ہر تھوڑے فاصلے پہ بستیاں تھیں۔ تو وہ جو اس دور میں یہ تھا کہ ڈر ہوتا تھا سفر کا اور اس طرح کی باتیں، تو جب تھوڑی دیر بعد بستیاں تھیں تو سفر کی کوئی مشقت ہی نہیں تھی، سفر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور وہ آرام سے کوئی جہاں کسی نے قیام کرنا ہوتا قیام کر لیتا، اس سے وہاں سے اگلی منزل پہ اگلی منزل، سفر آسان تھے۔ تو یہ کہتے ہیں قالوا ربنا باعد بین اسفارنا، کہتے ہیں اللہ ہمارا سفر دور کر۔ یہ بستیاں بار بار آ جاتی ہیں، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا سفر کرنے کا، تو سفر جو ہے یہ اسی طرح کی دعا ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ من و سلوہ کھا کھا کے تو ہم اک گئے، تو اب تو ہمیں کوئی نہ خود جا کے ہم اگائیں گے، اور ککڑیاں اور دالیں اور تھوم اور سب کچھ ملے گا، تو وہ ہمیں فائدہ ہے۔ تو جو اصل حقیقی فائدہ چھوڑ کر مشقت والی چیز لے لی، اسی طرح کی انہوں نے دعا کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے پھر اپنی جان پر ظلم کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ نے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور یہ کہانیاں ہی رہ گئی، ان کی ساری ہر طرح کی رونق جو تھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ اللہ اکبر۔
آگے پھر آیت نمبر 22 سے 42 تک توحید آخرت رسالت محمدی کے دلائل ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عام کا ذکر ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ کو تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن نے جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کے بارے میں بات کی۔ اس کا خلاصہ وہ ہے جو مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا ہے، ایک اللہ کی ذات چھوڑ کر باقی ساری مخلوقات کے نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ اور آگے پھر اللہ کریم نے کفار کے مختلف شبہات کی بات کی ہے، اور پھر فرمایا کہ مال و دولت جو ہے یہ کوئی تقرب کی وجہ نہیں ہوتی بلکہ ایمان اور عمل صالح ہوتا ہے، اور رسالت پر اعتراضات کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل دی ہیں رسالت محمدی کے، اور پھر بعض و نصیحت فرمائی ہے کہ ضد چھوڑ دو اور اکیلے یا مل کر سوچو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنون نہیں ہے، اجر بھی نہیں مانگتا، عذاب سے ڈر جاؤ۔ اور پھر عذاب جو ہے قیامت والے دن جب عذاب آ جائے گا تو عذاب کو دیکھ کر اس وقت منکرین آخرت جو ہے اللہ اکبر اظہار کریں گے کہ ہم تو یہ ہے وہ آمنا بہی، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہونا، کیونکہ جو شک اور تردد والے لوگ ہیں ان کا آخرت میں یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے سورہ فاتر بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی توحید و رسالت کے دلائل ہیں، اور سورہ سبا میں دنیاوی نعمتوں کا زیادہ ذکر تھا، اور یہاں دنیاوی و اخروی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ الحمد سے جو شروع ہوتی ہیں نا صورتیں قرآن پاک میں، وہ 5 صورتیں، اور آخری صورت یہ ہے سورہ فاتر، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاتر۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل اور حمد سے، تحمید سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ لائق عبادت ہے، اور اس کو فرشتے اس کے کارندے ہیں، اور فرشتے جو ہیں 2 2 4 4 6 6 100 پروں والے پرندے ہیں، یعنی فرشتے ہیں اتنے پر رکھنے والے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ کسی کی پابند نہیں ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ جس پر رحمت کرنا چاہے فلا ممسک لہا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ البتہ دھوکے باز شیطان جو ہے ہمیشہ دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، نہ تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے اور نہ ہی دھوکے باز شیطان وہ تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ آگے پھر آیت نمبر 9 سے 18 تک پھر دلائل توحید ہیں۔ پھر فرمایا اپنے تمام اعمال کا نتیجہ اللہ کے پاس ہے، اپنی مراحل تخلیق پر غور کرو، اور پھر الگ الگ میٹھے کھارے چشمے، ہادہ ملح اجاج، جیسے پہلے بھی ذکر آیا تھا۔ اللہ اکبر، سورہ فرقان میں بھی اور سورہ نحل کے اندر بھی، یہاں پھر دن رات، سورج چاند سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب جو ہے اے ایمان والو اور اے انسانوں، تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے منگتے ہو، محتاج ہو۔ اللہ اکبر۔ برائیوں کا وزن قیامت والے دن سب ہر ایک نے اپنا اپنا اٹھانا ہے، کوئی کسی کو بلائے گا بھی تو کوئی نہیں آئے گا۔ آگے پھر آیت نمبر 19 سے 23 تک مومن اور کافر کا فرق جو انجام کے حوالے سے ہے وہ بتایا گیا ہے، اور فرمایا جیسے اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح سے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان والا اور کفر والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے پھر آیت نمبر 24 سے 28 تک تاریخ کا تھوڑا سا حوالہ دے کے اللہ کریم نے خوف دلایا ہے کہ اللہ کا خوف کرو، اور جو نیک لوگوں کی تجارت ہے نا وہ ان کو کبھی بھی نقصان نہیں دیتی۔ تجارت لن تبور، وہ کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو جن کو علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ اور خشیت کے بارے میں پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں، خشیت کا معنی خوف نہیں ہوتا، خوف الگ لفظ ہے، خشیت الگ لفظ۔ خشیت کا معنی ہوتا ہے عظمت کا روب، لہذا عظمت اللہ کے علاوہ کسی کی ہے ہی نہیں، لہذا عظمت کا روب بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا فلا تخشوہم ولا تخشون ولا فلا تخشوہم واخشونی، ان کی عظمت کا روب نہ رکھا کرو۔ مخلوق میں کیا عظمت اور کیا روب؟ تو اگر عظمت ہے تو اللہ کی ہے، اور روب ہے تو اللہ کی عظمت کا ہے، وہ دل میں رکھا کرو۔ اور آگے ہمیشگی کی جنت جو ہے اس کی کچھ صفات بتائی ہیں، سونے چاندی کے کنگن ہوں گے، ریشم کا لباس ہوگا، نہ مشقت ہوگی نہ تھکاوٹ ہوگی، اور شکر کریں گے
اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنتیوں میں لے جائے. وقال الحمدللہ، سب وہاں شکر کریں گے. آگے پھر جہنمیوں کا ذکر ہے، چیخیں گے، چلائیں گے، نہ موت آئے گی نہ عذاب کم ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور ان کو کہا جائے گا کہ تم کو عمر دی تھی، تمہیں موقع دیا تھا نصیحت کے لیے اور تم نے ضائع کر دی، چکھو مزہ. اب آگے پھر آیت نمبر 40 سے آخر تک جو ہے دلائل توحید ہے، اور فرمایا مہلت سے فائدہ اٹھا لو. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ. لوگوں کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. جبر کر رہا ہے، فرعونیت دکھا رہے ہیں، ظالم ظلم کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، اور ہر طرف اس طرح خرابیاں عقیدے کی، عمل کی چل رہی ہیں. لیکن اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ عذاب نازل نہیں کر رہا. فرمایا یہ لوگوں کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ پکڑ لے لوگوں کو جو ان کے کرتوت ہے، بِمَا كَسَبُوا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو روئے زمین پر آپ کو کوئی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آئے. اللہ اکبر. آگے سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین بھی مکی سورت ہے، اس کو کہتے ہیں جلالی سورت ہے. اس میں بنیادی طور پر دعوت ایمان دی گئی ہے کہ بغیر بے اختیار جو معبود ہے ان کو چھوڑ دو، اور ایک اللہ جو ہے وہ جو قدرت والا ہے اس کے پر ایمان لاؤ، رسولوں کی تصدیق کر کے جنت کما لو. اور تکذیب رسولوں کی کو جھٹلانے کی صورت میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو عقیدہ رسالت سے بات شروع ہوئی. انک لمن المرسلین، آپ بھی رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے رستے پر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کریم نے جو ہے وہ تعریف کی ہے. اور اس کے بعد فرمایا قیامت والے دن جو ہے یہ جو کافر ہیں ان کو چاہے ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں کوئی فائدہ نہیں ان کو. قیامت والے دن جب اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو تمام اعمال کا ریکارڈ جو ہے وہ ساتھ پیش ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر عبرت کے لیے اللہ کریم نے ایک آبادی کا واقعہ بتایا ہے رسالت کے لیے، اور عقیدہ رسالت کی تسلیم کرنے کے لیے، جو عبرت دلانے کے لیے. فرمایا کوئی آبادی تھی، وہاں پہ دو آئے نبی یکے بعد دیگرے، پھر تیسرے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. 3 نبی ایک ہی بستی میں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو عالمگیر ہے، اس سے پہلے نبی جاتے تھے ایک ہی بستی میں ہو جاتے تھے، 7 بستیوں میں بھی نبی ہوتے تھے. تو ایک ہی بستی میں اللہ تعالیٰ نے 3 بھیجے. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانے. انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، لہٰذا ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ نے کوئی چیز نازل کی ہے. ان انتم الا تکذبون، ہم کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. اللہ اکبر. اور ایک بات جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ نبی حق ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اللہ کا قرآن بھی حق ہے. حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اب نبیوں نے کوئی دلیلیں نہیں دی، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، یہ دلیل ہے ہمارے رسول ہونے کی، ہمارے رسول. انہوں نے کہا تم سب جھوٹے ہو. انہوں نے آگے سے دلیل پتہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں. تم مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو، ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں. بھئی اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارا اللہ جانتا ہے. تو جو حق ہوتا ہے اس کے لیے باہر سے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن حق ہے تو قرآن کسی کو اگر اس کے بارے میں شک ہو تو قرآن پڑھنے کے لیے دے دے. قرآن پڑھے، اسی سے ان کو پتہ چل جائے گا، باہر سے دلیلوں کی ضرورت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کسی کو شک ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے دے دیں، اور وہی جو ہے وہ اپنا آپ ثابت کر دے گی کہ یہی حق ہے. اور فرمایا کہ انہوں نے نہیں مانی بات. اس کے باوجود پھر ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا تھا، وہ بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آگے کہا کہ کیوں ان نبیوں کی جو ہے وہ تم انکار کر رہے ہو اور ان کی مخالفت کر رہے ہو، حالانکہ نہ تو اجر مانگتے ہیں نہ تم سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں. تو خیر خواہ لوگ ہیں، تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، تو اس خیر خواہی کا بھی کوئی جواب تم خیر خواہی کے ساتھ نہیں دے رہے. اس نے آ کے بات کی. بہرحال بعد میں انہوں نے اس کے ساتھ جو برا سلوک کیا، اگلے پارے میں اس کا ذکر آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.